اندر ڈال کے بھول جائیں. درخت جو ہے زہریلی گیس لیتا ہے، لیکن اس کو ایبزارب کرنے کے بعد جو سوسائٹی کو دیتا ہے وہ کتنی نفع مند ہے. آکسیجن سب کو دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی مثال قرآن مجید میں دی ہے شجر طیبہ سے، کہ ایک پاک ذات کا درخت ہے. تو درخت کی طرح جینا سیکھنا چاہیے، کیونکہ ٹری جو ہے اس کو پتھر مارو تو جواب میں وہ پتھر نہیں دیتا، پھل دیتا ہے. جیسے جامن کے پیڑ پہ کوئی پتھر مار دے، مینگو پہ مار دے، اورنجز پہ، بچے یا بڑے یا جو بھی، آپ کسی درخت پہ پتھر پھینکو تو جواب میں پتھر نہیں آتا. ارد گرد کے ماحول سے زہریلی گیسیں ایبزارب کر کے نفع مند چیز دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نفع مند مومن پسند ہے. ریلی یہ اتنی بڑی بات ہے اگر آپ اس سے لیسن لینا چاہو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں بھی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں. ظالمانہ رویے ایسے ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری ٹاکس ہوتی ہیں، گاسپس ہوتی ہیں، امیج بریکنگ ہوتی ہے، پھر اور بہت سارے ایسے، یعنی ریلیشن جہاں بھی ہوتا ہے وہاں ریلیشن میں ٹاکسک باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، پھر گیس لائٹنگ بہت ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک انسان جو ہے وہ کس طرح سے خوش اور مطمئن رہ سکتا ہے؟ حالات سے وہ متاثر تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیج کے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے مخالف ماحول میں کس طرح سے زیادہ بہتر انسان بن سکتے ہیں. اس کے لیے جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے وہ صبر ہے، پیشنس، ایبزارب کرنا اور چیزوں کی حکمت پہ غور کرنا. مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی نے کوئی بری بات کہی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مجھے کیا سکھایا، تو آپ کا ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ آپ نے یہ سوچا کہ اچھا اس میں میرے لیے لرننگ ہے. جب آپ اس لرننگ کو سوچتے ہیں تو آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی پین بیئر کی ہے. پین تو انسان کو لینی پڑتی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے ماحول سے صرف پازیٹیو چیزیں نہیں لے رہا. کتنی باتیں، کتنی چیزیں جو ہمارے اندر جا رہی ہیں، اور کتنے لوگوں نے اس دکھ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، غموں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کسی کے غصے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کسی کی بے قدری کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں وہ سنبھال کے نہیں رکھنا، اس کے اندر ایک کیمیکل چینج آنی چاہیے. یہ چینج ہماری سوچ سے آتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم سے. میں نے سادہ سی ایک بات آپ سے کہی ہے کہ آپ کو کچھ سننے کو ملا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر تو نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مجھے کیا سکھانا چاہا. جو اس نقطہ نظر سے سوچتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ اس میں یہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے لرن کیا کرنا تھا، اور اس کی وجہ سے یعنی اسے سکون کی طرف سفر کرنے کا موقع مل جاتا. وہ صدمے میں نہیں رہتا، وہ اپنے دکھ میں نہیں رہتا، بلکہ آگے بڑھنے کی طرف چلا جاتا. اور پھر بہت زیادہ جو چیز ہیلپ کرتی ہے وہ آپ کا غور و فکر کرنا. مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم درخت کی بات کر رہے تھے، تو ایک ٹری میں دو بڑی باتیں ہیں جس میں ہمارے لیے بڑا لیسن ہے کہ پتھر کھا کے پھل دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں. کیا انبیاء نے ایسے زندگیاں نہیں گزاری؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر نہیں کھائے؟ کیا آپ پر چوٹیں نہیں کسی گئیں؟ کیا آپ کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ کیا آپ کو آپ کے علاقے سے نہیں نکالا گیا؟ کیا آپ پر جنگیں مسلط نہیں کی گئیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے نرینہ اولاد کو آپ سے لے لیا. آپ کے بچوں کی وفات، اپنے بچے کی وفات میں بھی ارد گرد ہونے والی جو کچھ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لیسن رکھا. اس میں ہمارے لیے غذا ہے سوچ کی. تو اگر آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک پازیٹیو
مزاج بنتا ہے اور آپ کی وجہ سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اگر آپ اسے پازیٹیولی سوچنے کے قابل نہیں ہوتے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جیسے اگر آپ سب لوگ اپنے فون یعنی جب کبھی کسی بھی مجلس میں بیٹھیں ان کو آف کر کے بیٹھیں تو یہ دوسروں کا حق یعنی اس کا احترام کرنے کی بنا پہ ہمیں اجر ملتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو رسپیکٹ دی ہے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی رسپیکٹ کا خیال رکھا ہے. تو یہ اچھا اب یہ ہے کہ جیسے ایک کوئی ہیلپ کر دے. سائلنٹ ہاں کر جی دیں آپ ذرا. جی جی. اب آپ دیکھیے جیسے خوشبو ہے، پھولوں سے خوشبو آتی ہے. پھول آپ سے کیا لیتا ہے؟ آپ کے ارد گرد کے ماحول سے. اگر انوائرمنٹ میں دیکھیں کتنی انوائرمنٹل پولوشن ہے، واٹر میں کتنی پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، لیکن پھول بھی اسی طرح سے شور سنتا ہے، پھول بھی اسی فضا میں رہتا ہے جیسے ہم رہتے ہیں، لیکن پھول سے خوشبو آتی ہے. تو پھول میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جس ماحول میں رہیں ہماری خوشبو لوگوں میں پھیلے. یہ ہمارے اخلاق کی خوشبو ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اب دیکھیں کیا یہ اتنی خوبصورت گھاس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے، لیسن نہیں ہے؟ اب دیکھیے جب بارش ہوتی ہے چٹانوں پر بھی ہوتی ہے، اونچے پہاڑوں پر بڑے بڑے پلازے بھی آتے ہیں، درخت آتے ہیں ہر ایک پہ، لیکن جو مٹی بچھی ہوئی ہے نا وہ کتنی جلدی گھاس اگا دیتی ہے. تھر پارکر میں بارش ہوئی پچھلے سال کی بات ہے، تو یعنی میڈیا پہ جو چیز سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی تھی کہ تھر پارکر کی زمین ایسی ہے جو ہی بارش ہو بہت زیادہ سبزہ اگاتی ہے، بہت زیادہ سبزہ نکلتا ہے. زمین کا مزاج ہے اور انسانوں کا بھی مزاج. جو انسان بچ کے رہتے ہیں وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جلد ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کانٹوں بھری جھاڑی ہو یا اسی طرح سے خضر و پودے ہوں تو وہ ویسا نفع نہیں دے سکتے. تو ہر انسان کے لیے لازم ہے وہ یہ غور و فکر کرے کہ اس نے خود رو زندگی گزارنی ہے یا اس نے یعنی ایک باؤنڈری کے اندر زندگی گزارنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ہمیں زندگی کے اصول ضابطے سکھائیں تاکہ ہم ایک لمٹ میں رہ کے اپنے اندر ان اوصاف کو پروان چڑھا سکیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو ایز اے ہیومن بینگ ایز اے مسلم ہم سے ریکوائرڈ ہے. اچھا اخلاق، اچھا خلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے اپنے بندوں میں سے جو دوسروں کو نفع دینے والا ہے. تو آپ کی سچائی بھی نفع دیتی ہے، آپ کی اسمائل بھی نفع دیتی ہے، آپ کا نرم لہجہ بھی نفع دیتا ہے، آپ کا کسی کی ہیلپ کرنا بھی لوگوں کو نفع دیتا ہے، آپ کا کوپریٹ کرنا، کسی کا دکھ سننا، کسی کے لیے اظہار کرنا، کتنی ہی چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند بنا سکتی ہیں ہمیں. تو درخت سے ہم سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے لیے نفع مند بننا ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ رابعہ عمر سوال پوچھتی ہیں کہ جب ہم دین کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خالص کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد الحمدللہ ساتھ ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر ایک بیماری بھی در آتی ہے، خود پسندی، عجب اور تکبر کی کیفیت. گویا جیسے ہی کوئی چھوٹا سا نیک عمل کرتے ہیں شیطان فوراً دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اب تم بہتر ہو رہی ہو، تم نے کر دکھایا. اس موقع پر جب ایمان اور تقویٰ کا لیول بہتر کے
نسبت کیفیت، یہ مجھے تھوڑا سا ان کا پڑھا نہیں جا رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے. لا حول ولا قوت پڑھ کر خود کو میسج دیتی ہوں کہ اس میں تمہارا کیا کمال ہے، یعنی اس خیال کے آنے پہ، اور اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتی ہوں، اور ان موقعوں کو یاد کرتی ہوں جب یہی میں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں تھی، تو کچھ منزل چاروں طرف تھی پر راستہ کوئی نہیں ملتا تھا. حقیقت میں یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے. استاذہ جی، کیا یہ ٹریٹمنٹ درست ہے؟ اس کا اس وقت فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت عارضی حل ثابت ہوتا ہے. لیکن جب یہ ایمان تقویٰ کی کمزور ہوتی ہے، یعنی ایمان اور تقویٰ کی یہی نشست کمزور ہوتی ہے، تو انسان اس وسوسے کو قبول کر لیتا ہے اور پھر ایک ویشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے. نیک عمل کے بعد خود پسندی، اس کے نتیجے میں روحانی پستی، پھر نیکی کی توفیق کا ختم ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس ہونا. یوں لگتا ہے کہ انسان بار بار کھائی میں گر رہا ہے اور اٹھنے کی کوشش کے باوجود دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے. استاذہ جی، کیا اس جنگ میں مستقل فتح پانے کا کوئی راستہ ممکن ہے؟ کیا کوئی ایسا عمل، مشق یا طریقہ ہے جن سے انسان اپنی روحانی امیونٹی کو مضبوط کر سکے، یعنی نفس کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے کہ شیطان کے یہ وسوسے آتے تو ہیں لیکن اثر ہی نہ ڈال سکیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے خصوصاً عجب، تکبر اور خود پسندی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیونکہ کبھی نیک عمل کے بعد دل میں اچھی فیلنگ آتی ہے کہ میں نے کر لیا، پھر اس کی ایک مسلسل اندرونی جنگ جاری ہو جاتی ہے. سوال میں معذرت خواہ ہوں، بہت لمبا ہے لیکن ان کی طرف سے لمبا ہے. استاذہ جی، آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان چیزوں پر سے اوپر اٹھ جاتی ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو ابھی ابتداؤں میں گم ہیں اور وساوس میں بار بار الجھ جاتے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ خالص کیسے کر سکتے ہیں اور اس راستے میں پختہ کیسے ہو سکتے ہیں. اسپرچول امیونٹی اینڈ انرجی کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کریں؟ اچھا، جیسے ابھی کویشچن آیا ہے تو میں نے اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے مجھے کیا سکھانا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے آپ کو کیا سکھانا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، ورنہ یہ کویشچن باہر سے ہمارے لیے نہ آتا کہ ہم میں سے کسی نے یہ سوال نہیں سوچا، نہیں کیا تھا. دیکھیں، دنیا میں دو ہی رویے ہیں جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں. ایک تو خدا پرستی کا رویہ ہے اور ایک خود پرستی کا رویہ. اگرچہ خدا پرستی کے رویے کے علاوہ، خود پرستی کے علاوہ بہت سارے اور رویے ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں خاص طور پر جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور جس پر سب سے زیادہ کام کیا گیا، میں اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی. دیکھیں، جب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ ہر طرف سے لگتے ہو کہ الحمدللہ سب سیٹ ہو گیا ہے، بلیسڈ ہو، تو دل ڈرتا کیوں ہے؟ مطلب ایک توکل جو میں نے اکثر لوگوں میں دیکھا ہے کہ اتنی عبادت بھی نہیں کرتے لیکن ان کا توکل بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جس انسان میں وہ توکل نہ ہو، ڈر ایک ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ارکان اسلام ہیں ہمارے، ایسے ہی دل کی عبادات ہیں. 12 عبادات ہیں دل کی، جن میں سے ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف. جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ خوف کس نوعیت کا ہے، دنیا چھن جانے کا ہے یا ایک انجانا سا خوف ہے. تو جو انجانا سا خوف ہے نا، اس کو نام دینا بڑا ضروری ہے. انجانا سا خوف ہے، اصل میں وہ یہ بیسیکلی حافظ ابن قیم جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے الوابل السیب، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو ان کے پیٹ میں جو ہے وہ ہالونیس، ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طلب تو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب انسان کی روح چاہتی ہے. جس وقت ایک انسان کے اندر وہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا، تو اس ویکیوم کے کریٹ ہونے پہ انسان کو ایسا فیئر فیل ہونا شروع، ایک ہالونیس فیل ہوتی ہے.
وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کو یاد کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ, جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو, فرتہو, تو کچھ کھا پی لیا کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وما ریاض الجنہ, کہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس. ایک اور بار اسی طرح سے ہوا تو آپ نے فرمایا, صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جنت کے باغیچوں کے پھل کون سے ہیں؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور رسول اللہ نے فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان سے زیادہ مجھے یہ کلمات عزیز ہیں. جن پہ سورج نکلا, آپ سوچیں ہمارے اوپر سورج نکلا, اور سوچیں سارے انسانوں کے لیے سورج نکلا, اور سوچیں کہ کتنی یعنی سرزمینیں, کتنے ممالک ہیں جن میں سورج نکلا, لوگ ہیں, پھر کیا کچھ ذخیرے ہیں زمین پر, جس پر بھی سورج نکلا ہے پھر ڈوبا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے یہ 4 کلمات عزیز ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں, کنز من کنوز الجنہ, کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کو سوچ کے اگر آپ ذکر کریں گے آپ کی کیفیت بدلے گی. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور پھر سب سے بڑی چیز جو انسان کو ضرورت ہے اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس لیے بھیجا کہ یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے, اس کو ضرور ریڈ کریں, اس کو اسٹڈی کریں, سنیں, تلاوت اس کی سنیں, آپ کا دل بھر جائے گا, آپ کے اندر کی جو ہالونیس ہے نا وہ ختم ہوئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کہا تھا نا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. بات یہ ہے بیٹا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن کو آزمائشوں میں مبتلا کیا وہ انبیاء تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ لوگ جو انبیاء کے قریب تھے, پھر اس کے بعد وہ جو ان کے قریب تھے. اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ جن پہ آزمائشیں آئیں وہ سب سے اچھے انسان بنے. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کبھی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, ہمیں علم دیا, لیکن زندگی بھر ہم کیسے سیکھیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہوتے ہیں. ہم ایک خاص سچویشن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب ہم اس میں اپنی اس سوچ سے, اپنی عقل سے, اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا اس کی وجہ سے اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اجر رکھا. پیشنس, صبر کرنے سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے, تو جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے وہ فاتح نہیں ہے. سب سے بڑا فاتح تو وہی ہے جس نے خود کو کنٹرول کر لیا, اور وہ پھر مخالف ماحول میں جینا سیکھ جاتا ہے. اس کے لیے اس کے اندر وسعت آ جاتی ہے, اس کے اندر مرسی آتی ہے, رحمت آتی ہے, کیونکہ وہ پازیٹیو مائنڈڈ ہوتا ہے. تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں, اخلاقیات کی پرورش مخالف ماحول میں ہوتی ہے. اخلاقیات کی نشو و نما ایسے ماحول میں نہیں ہوتی جہاں پہ آپ کو سب کچھ میسر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب کبھی کسی سچویشن میں رکھتے ہیں تو آپ کو اور اونچا اڑانا چاہتے ہیں, اور زیادہ آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو اس کو خیر سمجھ کے اور اپنے لیے حکمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا. جزاک اللہ. بارک اللہ. جی پلیز.